سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ خبر ہے کہ بات چیت کا دور دوبارہ شروع ہونے والا ہے، یعنی ایک مرتبہ پھر امریکہ اور ایران کا جو ڈیلیگیشن ہے آپس میں ملنے جا رہا ہے، بات چیت ہوگی، لیکن یہ بات چیت پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں ہوگی یا کہیں اور ہوگی، اس کی مکمل تفصیل سامنے نہیں آئے ہے، لیکن تقریباً یہ خبر کنفرم ہو چکی ہے کہ ایک مرتبہ پھر امریکہ اور ایران کا ڈیلیگیشن آپس میں بیٹھنے جا رہا ہے اور 21 اپریل سے پہلے ہی دونوں ڈیلیگیشن آپس میں بیٹھیں گے، کسی نتیجہ تک پہنچیں گے۔ خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس مرتبہ امریکہ اور ایران کا ڈیلیگیشن ڈائریکٹ بات چیت کرے گا، بالمشافہ بات چیت کرے گا۔ پچھلے دنوں اسلام آباد میں جو ٹاک اور بات چیت ہوئی تھی تو اس میں ایران کا ڈیلیگیشن پاکستانی حکام کو اپنی بات بتا رہا تھا، پھر پاکستانی حکام امریکہ کو بات بتا رہے تھے، پھر امریکی ڈیلیگیشن کی بات پاکستانی حکام کے ذریعے ایران تک پہنچ رہی تھی۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ ضرور کیا تھا کہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ہینڈ شیک کیا ہے، مصافحہ کیا ہے، لیکن دوسرے میڈیا ہاؤسز نے اس کو ویریفائی نہیں کیا، اس کی کوئی تصویر سامنے نہیں آ سکی ہے۔ ادھر ٹرمپ کی طرف سے ایک اور اپڈیٹ یہ سامنے آیا ہے کہ ٹرمپ نے نیگوشیشن ٹیم سے کہا ہے کہ وہ ہر حال میں ڈائیلاگ کرے، کسی نتیجہ تک پہنچے اور جنگ کا نتیجہ ایسا نکلے کہ اس میں سیدھے امریکہ کی وکٹری ہو، جیت ہو، کیونکہ اگر بات چیت ہو جانے کے بعد امریکہ کی جیت سامنے نہیں آ سکی تو پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ تنقید کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کو صدر کے عہدہ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ٹرمپ نے اپنی ٹیم کو واضح ڈائریکشن دے رکھا ہے کہ ہر حال میں ایسی ڈیل ہو کہ جیت امریکہ کے ہی سمجھ میں آئے۔ اب ایک شرط سب سے زیادہ مشکل بن گئی ہے اور وہ ہے نیوکلیئر توانائی۔ امریکہ پہلے ایران کو یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاس جو اضافہ شدہ یورینیم ہے، یعنی انریچمنٹ جو یورینیم ہے، وہ امریکہ کے حوالے کر دو، اور ایران نے کہا کہ ہم اسے امریکہ کے حوالے کرنے والے نہیں ہیں، چاہے جو کچھ آ جائے۔ امریکہ کئی ہزار سال تک ہمارے ساتھ جنگ لڑے، امریکہ پوری دنیا کے ساتھ آ کر ایران سے جنگ لڑے، لیکن ایران یورینیم انریچمنٹ امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا۔ اور جب ایران کی یہ حکمت عملی سامنے آئی، ایران کا یہ عزم سامنے آیا، تو اب امریکہ کو ہی جھکنا پڑا ہے۔ امریکہ نے اس کے بعد ایران کی ناکہ بندی کر دی، اس میں کامیابی نہیں ملی، تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے ایران سے کہا ہے کہ وہ 20 سالوں تک یورینیم کی افزودگی کو بند کر دے، یعنی نیوکلیئر توانائی کا جو پروگرام ہے اس کو مکمل طور پر ایران 20 سالوں کے لیے روک دے۔ اور ایران نے اس کے جواب میں کہا کہ 20 سالوں تک ہم نہیں روکنے والے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 سالوں کے لیے ہم یورینیم انریچمنٹ کو روک سکتے ہیں، نیوکلیئر توانائی کو 5 سالوں کے لیے ہم پوز کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اب خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے اشارہ دے دیا ہے کہ 5 سالوں تک یورینیم کی انریچمنٹ روکنے کا ایران نے جو وعدہ کیا ہے، امریکہ اس کو مان لے گا اور 20 سال کے مطالبے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اب جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی ہے، قطر میں میڈیا انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر ہیں محمد الماسی، انہوں نے الجزیرہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 5 سالوں کی مدت زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایران 5 سالوں کے لیے یورینیم انریچمنٹ کو روک دیتا ہے اور اس کے بدلے میں امریکہ سینکشن کو ہٹا دیتا ہے، ایران اپنے تیلوں کو دنیا کو بیچتا رہے گا، تو اس میں ایران کا ہی فائدہ ہے، یہ ایران کی واضح لفظوں میں جیت ہے۔ اور پھر بات وہی پہنچے گی جب پہلے تھی کہ ایران پر جب سیکشن ہٹا تھا 2018 سے پہلے، تو ایران نے اس کا فائدہ اٹھایا تھا، ایران نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا تھا، اور جب دوبارہ ٹرمپ نے اس ڈیل کو کینسل کر دیا، سینکشن لگا دیا، تو ایران کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایکسپرٹ مان رہے ہیں کہ واضح لفظوں میں امریکہ کی ہار اور ایران کی جیت ہے۔ انگلینڈ کا ایک نیوز پیپر ہے دی اکنومسٹ، اس نے اپنی خبر میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ کر کے بری طرح پھنس چکے ہیں، اور اب ٹرمپ کی پوری کوشش ہے اس جنگ سے باہر نکلنے کی۔ جنگ سے باہر نکلنے کے بعد امریکہ ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ نہیں کرے گا، کیونکہ ٹرمپ کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے لیکن جنگ ختم کرنا بہت مشکل ہے، بہت ٹف ہے۔ اور ایران عراق یا لیبیا جیسا دیش نہیں ہے، بلکہ ایران بالکل افغانستان ثابت ہو رہا ہے۔ جس طرح افغانستان میں امریکہ
20 سالوں کے باوجود جنگ نہیں جیت سکا اور اس کو باہر جانا پڑا، اسی طرح خطرناک ایران ثابت ہو رہا ہے۔ امریکہ نے جو اپنا ایجنڈا طے کیا تھا، جو گول طے کیا تھا، اس میں اس کو کامیابی نہیں ملی، اور یہ اکنامسٹ ٹائم کی رپورٹ ہے کہ اب ٹرمپ دوبارہ ایران کے ساتھ جنگ کرنے والے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے راؤنڈ کی بات چیت کامیاب نہیں ہو سکی۔ دنیا کو یہ لگنے لگا، اسرائیل کو یہ لگ رہا تھا کہ اب دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی، لیکن امریکہ پھر بات چیت کی میز پر آ رہا ہے، اور جمعرات کو امید ہے پاکستان میں بات چیت ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ کا فائدہ روس نے زبردست طریقے سے اٹھا لیا ہے۔ خبر آئی ہے کہ جتنا پچھلے کئی سالوں میں روس میں تیل کی پیداوار نہیں ہوئی تھی، اتنا صرف 1 مہینے میں روس نے تیل پیدا کر لیا اور دنیا کے دوسرے دیشوں کو بھیجا ہے۔ امریکہ نے کئی ملکوں سے پابندی بھی ہٹا دی تھی، ان دیشوں کو امریکہ نے اجازت دی تھی کہ وہ روس سے تیل خرید سکتے ہیں، ان دیشوں میں بھارت بھی شامل ہے۔ امریکہ کے فائنانس سیکریٹری نے باضابطہ ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ 30 دنوں کے لیے امریکہ نے بھارت سرکار کو اجازت دی ہے کہ بھارت روس سے تیل خرید سکتا ہے، اور اس دوران روس نے اپنے تیل کو دنیا بھر میں زبردست طریقے سے ایکسپورٹ کیا ہے۔ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق روس میں اس جنگ سے پہلے، یا کہہ لیجیے فروری سے پہلے تک، روزانہ 3 لاکھ بیرل تیل نکلتا تھا، تیل کی پیداوار ہوتی تھی، لیکن مارچ کے مہینے میں روس نے روزانہ 7 ملین بیرل سے زیادہ تیل نکالا ہے، اور اس تیل کو اس نے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا ہے، پہنچایا ہے۔ اب پہلے روزانہ 3 لاکھ بیرل تیل نکال رہا تھا روس، اور مارچ کے مہینے میں اس نے روزانہ 7 ملین بیرل تیل نکالنے کا کام کیا۔ اندازہ لگائیے روس کتنا آگے بڑھ گیا، اور روس کو یہ موقع دے دیا امریکہ نے۔ اس وجہ سے بھی امریکہ پریشان ہے، اور امریکہ کو لگ رہا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو روس بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گا، اکنومی میں بھی روس امریکہ کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ ادھر چین لگاتار آگے بڑھتا جا رہا ہے، تیل نکالنے میں ایران بھی روس سے پیچھے نہیں رہا۔ ایران ایک طرف امریکہ کے حملوں کو روکتا رہا، امریکہ سے جنگ لڑتا رہا، وہ اسرائیل پر حملے کرتا رہا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران نے زبردست طریقے سے مارچ کے مہینے میں تیل بھی نکالا ہے۔ خبر سامنے آئی ہے کہ ایران نے صرف مارچ کے مہینے میں 5 کروڑ 79 لاکھ بیرل تیل پیدا کیا ہے، نکالا ہے، اور دنیا کے دوسرے دیشوں کو ایران نے اتنا تیل بھیج دیا ہے۔ اور یہ جو ایران میں تیل کی پیداوار کی جو مقدار ہے پچھلے کئی مہینہ کے مقابلے میں زیادہ ہے، یعنی ایران جب امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں تھا، ان مہینوں میں ایران میں اتنا تیل نہیں نکالا جا سکا جتنا تیل ایران نے، یعنی 5 کروڑ 79 لاکھ بیرل جنگ کے مہینے میں مارچ میں نکالا ہے۔